مولا علی ہی صدیق اکبر ہیں، مولا علی ہی فاروق اعظم ہیں۔ مولا علی ہی صدیق اکبر ہیں، مولا علی ہی فاروق اعظم ہیں، یہ دونوں القاب مولا علی علیہ السلام کے ہیں۔ پہلی کتاب ہے فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 238 پر بھی یہ حدیث ہے، 278 پر بھی یہ حدیث ہے، دو جگہ پر یہ حدیث آئی ہے۔ تیسری کتاب ہے امام نسائی کی سیاہ ستہ کی چوتھی بڑی کتاب امام نسائی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108۔ اگلی کتاب ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 122۔ اس سے اگلی کتاب ہے پانچویں کتاب المستدرک الحاکم، امام حاکم نشاپوری کی۔ اہل سنت کے یہ سارے بہت بڑے جیت کے محدث عالم دین گزرے ہیں۔ یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 میں لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ خود مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب بلال یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ذر، سلمان، مقداد، ایوب یہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے مولا علیہ السلام کو کوفے کا ایک واقعہ سنایا کہ جناب ہم کوفے کی ایک گلی سے گزرے، وہاں پر ہمیں ایک شخص تھا جو کہ جس کا نام تھا علامہ شیخ جمال الدین محمد بن احمد، شیخ جمال الدین احمد کے بیٹے تھے۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں کوئی آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کوئی فضائل بتا دیں، ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صحابی رسول بھی ہیں، بڑے ہو چکے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ علی ہی صدیق اکبر ہیں، علی ہی فاروق اعظم ہیں، علی جدھر مڑ جائیں حق ادھر مڑ جاتا ہے، علی جدھر جائیں حق اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ اپنی زبان مبارک سے آپ نے یہ الفاظ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں فرمان مولا علی، اور یہ نجل البلاغہ میں یہ خطبہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انا عبداللہ و اخو رسولہ و انا صدیق الاکبر لا یقولہ بعد علی کاظم مفتر۔ فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، رسول خدا کا بھائی ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، رسول خدا کا بھائی ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں، میرے بعد کوئی اپنے لیے ایسی بات نہیں کہے گا مگر یہ کہ جو خود کہے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کرنے والے ان ساری کتابوں میں کون ہیں؟ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جناب مقداد رضی اللہ عنہ، جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کو میں نے 5 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ سنائی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ان کے پیج بھی میں آپ کو ویڈیو کے اوپر لگاؤں گا، انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ پہلی کتاب فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب امام احمد بن حنبل، دوسری کتاب امام نسائی کی ہے، تیسری کتاب کنز الاعمال، اگلی کتاب المستدرک الحاکم امام حاکم نشاپوری کی۔ اس سے جو اگلی کتاب ہے وہ ہے در بحر مناقب، صفحہ نمبر 99، شیخ جمال الدین محمد بن احمد، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس نے لکھی ہے۔ اب ان ساری کتابوں میں ایک ہی حدیث ہے، طرق بھی ایک ہے، راوی بھی وہی ہیں۔ ابھی آپ خود فیصلہ کریں۔ چلو میرا آپ سے ایک سوال ہے، فیصلہ بعد میں کر لیں۔ ایک لفظ ہے اہل بیت، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے۔
دوسرا لفظ ہے الصحابہ، اصحاب۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے اور صحاب کا مطلب کیا ہے؟ جی آپ اپنے کسی مولوی سے پوچھ لیں، اس کے بعد آپ موازنہ کر لیں، آپ سوچ لیں۔ پھر قرآن میں ایک آیت بھی ہے، میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا منذر، انا منذر ولکل قوم ہاد، کہ میں اس قوم کا منذر ہوں تو اس قوم کا ایک ہادی بھی ہے۔ پھر اس کتاب کو جن کے نام بتائیں، یہ بھی امام بھی تھے اور بھی کافی سارے امام تھے جنہوں نے اپنی کتب میں یہ حدیث متواتر لی ہے کہ وہ جو ہادی تھے وہ علی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہادی ہیں، قوم کو ہدایت دینے والے، اللہ کی طرف سے، میری طرف سے جو ہادی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ ابھی دیکھ لیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی متبر اور بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ اب میرے پاس وہ لہجہ تو نہیں ہے گلا پھاڑ پھاڑ کر آپ کو سناؤں، مجھے بھی سمجھ نہ آئے، آپ کو بھی سمجھ نہ آئے، لیکن آپ یہ کہیں گے بڑا ذاکر قاری، یہ قاری خطیب ولایت علی لطیف رضا بہت گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتا ہے، اس کو سننا چاہیے۔ بھائی ہمیں سب کچھ ہی آتا ہے، لیکن اس چیز کا فائدہ کیا؟ میں گلا تو پھاڑ کے اتنا بولوں؟ میں تو کبھی کسی مجلس پہ بھی جاؤں یا محفل پہ بھی جاؤں یا کسی ختم پہ جاؤں، آرام سے بات کرتا ہوں، بات وہی کرتا ہوں جو اگلے بندے کو سمجھ آ جائے، اور الحمدللہ قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں، کوئی کہانی یا جوبے نہیں سناتا۔ گھوڑے، ڈاچی، چڑیاں، فلیاں، یہ نعوذ باللہ، یہ ممبر رسول پر یا آپ شان اہل بیت پڑھ رہے ہیں یا قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ باوضو ہوں، دوسرا نعوذ باللہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بدعات الفاظ نہ نکلیں جس کا آپ کے سر پر پہلے گناہ ہو اور سننے والوں کے بعد میں ان کے سر پر گناہ ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔